السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دو چار حرف وفا کے میں لے کے کیا کروں؟ دو چار حرف پیار کے میں لے کر کے کیا کروں؟ دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، موجودہ دنیا کی آبادی الحمدللہ 7 بر اعظموں کے 249 ملکوں میں 8 ارب کے لگ بھگ ہے۔ ان میں سے 6 ارب لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کو مانا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کیا، انکاری ہیں اور کفر کی دنیا میں مبتلا ہے۔ باقی رہے جو 2 ارب، ان 2 ارب ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے 99% سے بھی زیادہ لوگ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں پڑھا سکتے اور اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ بات سنیں، دعوے سنیں، گفتگو سنیں، سارا دن کے لڑائی جھگڑے مجلسوں میں، بیٹھکوں میں، دکانوں پہ، بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، تو یوں لگتا ہے کہ ہر بندہ بہت بڑا عالم، فاضل، داعی، مبلغ، مناظر ہے۔ عمل کی دنیا میں دیکھیں تو سب زیرو لگتے ہیں، اور علم کی دنیا میں دیکھیں تو سبھی ہیرو لگتے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ جنہوں نے نہیں مانا نہیں مانا، جنہوں نے مانا ہے کم از کم ان کے اندر تو خیر، بہتری اور بھلائی ہونی چاہیے۔ حضرات، آج کی اس ملاقات میں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ہر بھائی کو، بہن کو، بیٹے کو، جوان کو، بزرگ کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ دنیا میں ہم 8 ارب لوگوں کو تو سیدھا نہیں کر سکتے، کم از کم اپنا محاسبہ کر کے خود کو تو صحیح کر سکتے۔ میری ساری گفتگو کا محور اور مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو طعنہ دوں یا برا کہوں، مجھے صرف خود کو آئینہ دکھانا ہے۔ میں آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، اور آپ مجھے اتنا نہیں جانتے جتنا میں خود کو جانتا ہوں۔ اس حوالے سے ہمیں کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے ہیں، آئے کیوں تھے اور آنے کا مقصد کیا تھا، اور ہم کس لیول پہ۔ کہیں بھی جائیں ہمارا رنگ پھیکا پڑ جائے تو طبیب اور ڈاکٹر یہ دیکھتے ہیں کہ ایچ بی پورا ہے، بلڈ کو چیک کیا جاتا ہے، اگر کم ہو تو اسے پورا کرنے کی صلاح دی جاتی ہے، مشورہ دیا جاتا ہے، دوا دارو دیا جاتا ہے اس کے لیے، اگر نہ ہو تو کم از کم
دوا کے بعد بلڈ لگانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ خون میں کمی ہو، کیلشیم کی کمی ہو، جسمانی کمزوری ہو تو دوا دارو موجود ہے۔ کیا ایمان کی کمزوری بھی کبھی چیک کی؟ حضرات ایڑیاں پھٹ جائیں، ہونٹ پھٹ جائیں تو ہمارے پاس اس کی مرہم ہے، کریمیں۔ دل پھٹ جائے، نفرتیں پیدا ہو جائیں اور ایک دوسرے کے خلاف تند و تیز جملے، بغض اور کینہ اوڑا بن جائے اور بیپ نکلے تو سب صاف کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ناک بہنے لگے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاف کر لیں، لیکن کوئی کسی کو یہ کہنے کو تیار ہی نہیں کہ میں بھی اپنا دل صاف کروں، آپ بھی کریں۔ آج کی گفتگو اللہ سے بڑی امید ہے، اثر میرے رب نے ڈالنا ہے، کوشش اور کاوش آپ نے سننے میں اور میں نے سنانے میں کرنی ہے، برکتیں اللہ دے گا۔ بہترین ہے وہ انسان کے جو اپنا محاسبہ کرنا، ساری دنیا کا حساب کرتے رہے، محاسبے کرتے رہے، اگر نہیں کیا تو اپنا نہیں کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب۔ زمانہ ہمیں سے بنا ہے، کسی غیر سے نہیں۔ تو آئیے اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کس پانی میں ہیں۔ حضرات، قیامت اسی کی ہے کہ جو وفادار ہے۔ دنیا بھی وفا کے مثالے پہ جڑی ہوئی ہے۔ جائیے کسی بھی رشتے سے وفا نکال دیجئے اور پھر مجھے وہ رشتہ کامیاب ہوتے دکھا دیجئے۔ اینٹوں کو جوڑنے کے لیے ریت اکیلی نہیں ہوتی، جب تک ساتھ سیمنٹ نہ ملے، مثالہ پورا نہ ہو تو اینٹیں نہیں جڑتی۔ مثالہ مضبوط ہوگا، جاندار ہوگا، شاندار ہوگا، بلڈنگ مضبوط ہوگی۔ سب سے پہلے اپنی وفا کو چیک کریں کہ وفا کتنی مضبوط ہے بھی کہ نہیں۔ ہر پیار کرنے والے کو شکوہ ہے کہ میرا محبوب بے وفا ہے۔ ہر مرد کو شکوہ ہے کہ بیوی نے جیسے وفا کا حق تھا ادا نہیں کرا۔ ہر بیوی کو شکایت ہے کہ میرا شوہر قبول ہے تو اس نے بڑی محبتوں سے کہا تھا مگر لفظوں سے وفا نہیں کر پایا، میرے رشتے کو نبھا نہیں سکا۔ استاذ نالاں ہے کہ بچوں میں وفا اور حیا نہیں رہی۔ بچوں کو شکوہ ہے کہ استاذ میں وہ ذوق، وہ شوق، وہ تڑپ نہیں رہی۔ ہر طرف انگلی دوسرے کی طرف ہے، میں خود کو بھی چیک کروں۔ لوگوں سنیے، وفا کا پہلا معیار یہ ہے کہ آپ اپنے پیدا کرنے والے کے کتنے قریب ہیں، کتنے قریب ہیں۔ اگر اس کا جواب آپ صحیح دے سکیں تو مسل کی جنگ سائیڈ پہ رکھ لیں۔ انسان ہونے کے ناطے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جس نے انسان کو بنایا ہے وہ رحمان پیدا کرنے والا۔ روئے زمین پہ گھومیے، کسی بھی بندے سے پوچھئے وہ خود کو کم از کم انسان تو مانتا ہے۔ سب آدم کے بیٹے ہیں، حوا کی بیٹیاں ہیں۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، سب اولاد آدم اور آدم علیہ السلام مٹی سے۔ تو پھر پوچھئے، خود سے سوال کیجئے کہ میں اپنے رب اور اپنے خالق کے ساتھ کتنا وفادار ہوں اور کتنا قریب ہوں۔
اگر آپ واقعتاً اپنے رب کے قریب ہیں، ہر دکھ سکھ میں، مشکل میں، آسانی میں، ایک ایک پل میں، تو مبارک ہو، آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں۔ آپ کا رنگ، آپ کی نسل، آپ کی برادری، آپ کا قوم، آپ کا قبیلہ، آپ کی جگہ رہائش اور سکونت، آپ کا سکنہ، موضع یا شہر، گاؤں یا دیہات، کوئی بھی جگہ میٹر نہیں کرتی۔ رب نے اپنے وفادار کے لیے جنت رکھی ہے، اور اس وفا کا معیار خود رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سورج قریب ترین آ چکا ہوگا۔ قاری صاحب جو تلاوت کر رہے تھے، ایک ایک لفظ چیر کے رکھ دینے والا تھا دل۔ حضرات، جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں احقابہ، صدیوں کی صدیاں، مدت مدید، جہاں ٹائم گزرے گا ہی نہیں، اکیلے تن تنہا رہنا ہے، بند کوٹھڑیوں میں، سزاؤں میں یا رب کی جزاؤں میں رہنا ہے۔ نفسا نفسی کا عالم اور بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہے۔ آواز آئے گی وفادار بلا لیے جائیں، میں آج انہیں اپنا سایہ دوں گا۔ یاد رکھیے، اللہ کا اپنا سایہ، سایہ خدائے ذوالجلال، پوری امت متفق ہے اس جملے پہ، قومی ترانے میں جتنی بھی صحیح احادیث میں لفظ ہیں وہ اللہ کا سایہ ہے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، یہ عرش کا لفظ اپنی طرف سے ایڈ کیا ہوا، اللہ اپنا سایہ دے گے، اور جہاں رحمت کا سایہ مل جائے، رحمت کا سایہ وہاں کیا ہوگا؟ بلایا جائے گا، میرے وفادار بلا لیے جائیں۔ اللہ کون ہے وفادار؟ یہاں سات کا تذکرہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ چیک کریں، میٹر لگائیں، بخار چیک ہوتا ہے میٹر سے، تھرمامیٹر 98 پہ ہو تو نارمل ہے، نیچے کو ہو تو جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، اوپر کو جائے تو بخار ہے۔ فرمایا پہلا خوش نصیب امام عادل، امام ہم نے ترجمہ کیا کہ عدل کرنے والا امام یا حکمران نہیں میرے بھائی، جسے بھی دنیا میں فرنٹ مل گیا، آگے کر دیا گیا، لیڈ کرنے کے لیے چن لیا گیا، لیڈر بنا دیا گیا، وہ دو لوگوں میں ہو، مانیٹر بنا دیا گیا، سی آر یا جی آر بنا دیا گیا، یا جاتے ہوئے باپ بڑے بیٹے کو یا چھوٹے کی ذمہ داری لگا کر کے چلا گیا۔ حضرات، اس چھوٹی ڈیوٹی سے لے کے آخری امیر المومنین کی عہدے تلک جس بھی بندے کی کوئی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگ گئی اور اس نے عدل کیا، یہ وفادار ہے۔ بھائی آپ دیہاتی ماحول میں بیٹھے ہیں، پکی کوئی ہے کچی؟ پکی لفظ پکا کے جائیے گا، یقین کیجئے اس جملے میں میرے محبوب نے پوری دنیا کے سمندروں کے پانیوں کو ایک کوزے لفظ عدل میں بند کر دیا۔ امام عادل۔ ہم نے سب سے بڑا دھوکہ یہ کھایا، ہم نے عدل کی جگہ لفظ انصاف لے آئے، معنی کیا انصاف، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے، اتنا بڑا دھوکہ خود کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ انصاف کا لفظ ہے نصف سے۔ جو لوگ عرب دنیا میں رہ کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں آدھے کو نصف کہتے ہیں، یا زبان بگاڑ کے نصف، نصف نصف، آدھا آدھا، نصف۔ کوئی بھی چیز آدھی تیری ہے آدھی میری ہے، یہ اللہ کی تقسیم کے اوپر بہت بڑا انسانی ڈاکہ ہے۔ رب آدھی آدھی نہیں دیتا،
مساوات، پیدا ہونے میں، تخلیق میں، عزت آبرو اور اکرام میں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اتنا مساوی اصول تو ہے کہ جس کے پاس تقوی زیادہ ہے اللہ کے نزدیک اسی کی عزت زیادہ ہے۔ باقی رب نے کسی کو مساوی بنایا ہی نہیں، اپنی مرضی سے بنایا۔ عدل کیا ہے اور انصاف کیا ہے؟ ہم نے تاریخ انصاف بنائی، ہم نے انصاف کے لیے عدالتیں بنائی، ہم نے انصاف کے لیے کورٹ کچہریاں بنائی، انصاف کے لیے ہم نے ججز مقرر کیے، انصاف کے لیے ہم نے وکلا کر لیے، انصاف کے لیے ہم نے بڑے بڑے پاپڑ بیلے، مگر تلاش ہی غلط کی ہے۔ مجھے انصاف نہیں چاہیے، عدل چاہیے۔ مثال سے بات سمجھ آ جائے گی۔ شادیاں 2 ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں یا 1 ہو، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ کہتے ہیں کہ عدل کر۔ عدل کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ ایک بیوی بڑی ہے، عمر 50 سال ہے، بیماریاں ہیں، دکھ ہے، درد ہے، تکلیفیں ہیں، بچے بڑے ہیں، عمریں زیادہ ہیں، کوئی بڑی کلاسز میں ہے، ان کی ضرورتیں بھی زیادہ ہیں۔ ایک کو 3 روٹیاں، دوسرے کو 3، تیسرے کو 2، اس طرح ان کی ذمہ داریاں، کپڑا زیادہ، میٹر زیادہ۔ دوسری ابھی بیوی چھوٹی ہے، جوان ہے، بیماری بھی کوئی نہیں، دکھ بھی کوئی نہیں، پریشانی بھی کوئی نہیں، بیٹا ہے مگر چھوٹا ہے۔ ان دونوں میں انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ اگر بڑی کو 1 لاکھ دے رہا ہے تو چھوٹی کو بھی 1 لاکھ دے، بڑی کو 50,000 دے رہا ہے تو چھوٹی کو بھی دے۔ یہ ہے انصاف۔ لیکن اللہ نے تو کہا تھا عدل کرو۔ عدل کیا ہے؟ اس چھوٹی کا ایک کمرے میں گزارا ہو جاتا ہے، 5,000 میں گزارا ہو رہا ہے، اس کے بچے کو دودھ ہی کافی ہے، لیکن بڑی کو بیماری کے لیے بھی، بڑا گھر بھی، بچے بھی، پڑھائی بھی، تعلیم بھی، تربیت بھی، ضرورتیں زیادہ ہیں تو خرچ بھی زیادہ، ضرورتیں کم ہیں تو خرچ بھی کم۔ یہ ہے عدل۔ ان اللہ یامر بالعدل۔ معاشرہ عدل پہ چلتا ہے، انصاف پہ نہیں۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ کوئی نیچے لیٹ کے پنچر نہیں لگائے، سارے سیٹ پہ بیٹھے یا سارے گاڑی کے نیچے لیٹے۔ عدل کا تقاضا ہے کہ کوئی زمین بوئے، کاشت کرے۔ عدل کا تقاضا ہے کہ جو ایکسپرٹ ہے وہ یہ کام کرے، پھر مولیوں کو نکالے، لوڈ کرے، منڈی میں لے کے آئے۔ اور جو مصروف ترین بندہ ہے، جس کا یہ شعبہ نہیں ہے، وہ صرف پیسے دے، رقم لے اور لے آئے۔ اگر یہاں انصاف ہوتا تو ہر بندہ اپنی جوتی خود بنا رہا ہوتا۔ یہ نظام عدل پہ چل رہا ہے۔ امام عادل، آپ مسجد کے خطیب ہیں، نمازی پیچھے ہیں، آپ نے نماز پڑھانی ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر برابر ہو، اور آپ کی تلاوت اچھی ہے، آواز اچھی ہے، آپ پارا پارا پڑھیں۔ عدل کا تقاضا ہے کہ چھوٹے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ قاری صاحب بے شک جوان ہیں، آواز میں ماشاءاللہ بڑا تن تنا ہے اور بڑی ترنم اور جو ہے وہ حسن و جمال ہے۔ یہ 2 پارے کیا 10 پارے پڑھ سکتے ہیں، ان کے قدموں میں جان، ہمت اور سکت ہے۔ لیکن عدل کا تقاضا ہے کہ تیرے پیچھے کوئی ضرورت مند بھی کھڑا ہے، کوئی محتاج بھی کھڑا ہے، کوئی بیمار بھی ہے، کوئی مریض بھی ہے، کوئی بوڑھا بھی ہے۔ امام عادل، میرے نبی جیسے امام مصلی پہ ہے اور بچہ رو پڑا ہے، میرے نبی نے نماز مختصر کر دی۔ یہ ہے وفا اور یہ ہے حیا۔ جسے مل گیا اسے اللہ کا سایہ مل گیا، زمین پہ بھی کبھی مار نہیں کھائے گا۔ یہ عدل ہم سے چھن گیا ہے، چیک کریں آپ بھی اور میں۔ رب جس کو 4 پیسے دے دیتا ہے، اکڑ، ظلم اور زیادتی۔ اور عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ،
جس چیز کا جو مقام ہے اسے وہیں پہ رکھیے. ایک طرف میری امی ہے، ایک طرف میری بیوی ہے. انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ 5 روپے انہیں دوں، 5 انہیں دوں. عدل کا تقاضا کیا ہے؟ عدل کا تقاضا کیا ہے کہ میری والدہ اس وقت بڑھاپے میں وہ بیچاری نرم غذا کھا سکتی ہیں تو انہیں نرم. بیوی میرے کے دانت مضبوط ہیں، وہ گنا چھیل سکتی ہے تو کوئی حرج نہیں اس کو وہ دے دوں. ماں نو پڑھایا ہوئے ماں جی تواڈے لئی میں تواڈا پتر میٹھا جہا گنا لے آیا، تسی گنا چکو تو کھیر دتی ہوئے بڈھی نو لے چل تو کھیر شیر کھا لے. یہ ظلم ہوگا کیونکہ آپ نے چیزوں کو مناسب جگہ پہ نہیں رکھا. دوسری مثال ہمارے دیہاتوں میں پہلے ہوتا تھا، اب شاید ہوتا ہو یا نہ ہو. شہر میں جا کے جوتا چھوٹے سائز کا لیتے تھے کہ جوتی جتنی چھوٹی ہوئے اتنی چنگی ہوئی. پیر میں بد دے بالخصوص وہ کرنے والی اور یہ غصہ سے جو دوسری ٹائپ کی ہے، مجھے اس کا نام نہیں آ رہا، وہ لیتے تھے اور وہ چلتے ہوئے چیختی تھی باقاعدہ ہمارے چلنے سے. اور شاعر اس پہ شعر لکھتے تھے، جتی تیری چیخ مچی کا وچ دلے دی دھار ہوئے نکیاں نکیاں ٹورا ٹور دی. اچھا یہ چاہیے. آپ نے جوتا لیا، سوچ یہ تھی کہ تنگ ہونا چاہیے، لے لیا، پاؤں میں ڈالا، 5 کلومیٹر چلنا تھا، چھالے پہ گئے. ہوں کی کیتا جتی لا کے تو سر سے رکھ لیا، آپ ہی اڑی ٹوئے جاتے ہیں. جی ویکھیا ہونا منظر تسی، میں تے اپنی اکھی دیکھیا تے انہاں علاقیاں چ ویکھیا جتی سر تے آپ ہی اڑی ٹوئی جاتے ہیں. یہ انصاف نہیں. جوتی کا مقام پاؤں ہے تے سر تو لیڑا لے کے پیراں تے چھالے نے اتنے بن لینا، یہ بھی عدل نہیں. ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا. اگر آپ یہ جانتے ہیں تو آپ حیادار ہیں، وفادار ہیں، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور کل قیامت کے دن تیرے رب کا سایہ تیرا منتظر کھڑا ہے. اس منبر کی مثال لے لیجیے. امام عادل، میں پڑھا لکھا ہوں، میرے سامنے لوگ اتنا نہیں پڑھے ہوئے جتنا ایک امام اور خطیب 8 سال مدرسے میں پڑھ کے ہے. میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا رجحان کچھ اور ہے. میں ان کے رجحان کو دیکھ کے خود کو بھی بدل لوں، مسئلے کو بھی بدل لوں، دلیل کو بھی بدل لوں. کس لیے؟ جی میں انہوں نے صحیح گل دسی تے انہوں نے کہنا ہے کہ پہلے بزرگ کی کرتے رہے نے، تو مولوی نہ آ گیا. یہ ڈر گیا ہے اور دین میں ڈر ظلم ہے. اب لوگوں کے تیور دیکھ کے، چودھری صاحب کی سوچ دیکھ کے، احباب کا نقطہ نظر دیکھ کے، ان کی ہاں میں ہاں ملا کے یہ رب اور رسول اور وحی اور شریعت، قرآن اور حدیث اور سنت کو اگر پیچھے کر دیتا ہے تو یہی ظلم ہے. یہ عدل نہیں کر سکتا، عدل نہیں کر سکتا. مثال دیجیے چھوٹی سی. دنیا اس وقت ادب کے دائرے میں رہنا چاہتی ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارے بڑے ہم ان کا ادب کریں. اس ادب کے تقاضے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کا ادب بھول جائیں تو شاعر نے کہا تھا ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے. انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے. جب میرے محبوب آئے ہیں تو اس وقت انڈیا تھا، الہند، اور یہاں سے جس لوہے کی تلوار بنتی تھی اسے المہند کہتے تھے. یہ ایک پوری تہذیب تھی. اور پتہ یہ تہذیب ملنے میں، ادب کرنے میں، جھکنے میں سلام کیسے لیتے تھے؟ سر بھی جھکاتے، دونوں ہاتھ بھی جوڑتے اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ نمستے. یہ انداز تھا، آج بھی چلتا ہے. ایک طرف یہودی تھے، تہذیب تھی، اور وہ سلام کرتے تو وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ. اشارہ ہوتا تھا کہ عزیر اور اللہ دونوں مل کے باپ بیٹا کائنات چلاتے ہیں.
عیسائی موجود تھے اور ان کے سلام لینے کا انداز 3 انگلیوں کے ساتھ سپاؤٹنگ میں آج بھی ہوتا ہے، یہ 2 فولڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ اسکولوں کالجوں سے جڑے ہوئے ہیں تو سپاؤٹنگ میں 3 انگلیوں سے سلام، کہ عیسیٰ جمع مریم جمع روح اللہ مل کے کائنات چلاتے ہیں سلوگر۔ حضرات یہ اشارے تھے، تیرے میرے محبوب جب انہوں نے اپنی تہذیب متعارف کی تو منبر و محراب سے عدل پیش کیا۔ عدل کیا تھا؟ کہ تیرا اللہ ایک ہے۔ تشہد میں بیٹھ تو اشہد اللہ الہ، نہ 2 نہ 3 نہ کچھ اور، نہ دونوں ہاتھوں کا نمستے، نہ سر جھکا کے، نہ گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے، نہ پیری پہنا کے، بلکہ پیار اور محبت سے دائیں ہاتھ کو، یہ 2 ہاتھ کا چکر نہیں، 2 انگلیوں کا چکر نہیں، یہ 3 انگلیوں کا مسئلہ نہیں، یہ گھٹنے کو ہاتھ لگانے کا مسئلہ نہیں، یہ پاؤں پڑنے کا مسئلہ نہیں، یہ ماتھا ٹیکنے کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ عہد و پیمان ہے اور محبت ہے۔ السلام علیکم، لے وعدہ رہا، لے وعدہ رہا۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ تیری جان، تیرا مال، تیری عزت اور تیرا دین، اسے میری طرف سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ عہد و پیمان تھا۔ السلام قبل الکلام، ملنے سے پہلے جان لے تو کوئی بھی ہے، میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اور دایاں ہاتھ کان یوجبہ التیمن فی تنقلہ و ترجلہ و طہورہ و فی شانہ کلہ، تیرے نبی کو پسند تھا ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنا۔ سلام اچھا کام ہے کہ نہیں؟ تیرے میرے پیغمبر نے اسے بایاں ہاتھ نہیں لگایا۔ ہاں مصافحہ آپ نے کیا، دائیں سے دایاں ملایا۔ کئی موقع ایسے آئے میرے محبوب نے تربیت کے لیے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرا، صحابی چھوٹے ہیں، ان کا ایک ہاتھ میرے نبی کے دونوں ہاتھوں میں ہے، اور آپ توجہ کے طور پہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد، میرے محبوب نے مجھے یہ بات سکھائی، اور میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھ کے درمیان تھا۔ تعلیم کے لیے آج بھی استاذ اپنے شاگرد کو محبت سے ہاتھ تھام کے پکڑ کے، یہ علم، پیار، توجہ، اقبال، انہماک موجود ہے۔ تیرے میرے نبی کی سیرت ہے، مگر بات کا بتنگڑ بنا لیا جائے، لڑائی اور جنگ شروع کر دی جائے، اور اصل بات پیچھے رہ جائے، مقصد فوت ہو جائے، اور پیار ہار جائے، جنگ جیت جائے، نفرت جیت جائے، تو سلام کا تو مقصد ہی پیار ہے۔ حضرات، تہذیبوں کی جنگ لگی ہوئی تھی۔ دوسری مثال ہے، عدل کیا ہے؟ امام عادل، لوگوں سے ڈر کے بات نہیں کرنی۔ آپ جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو مدینے میں یہودی لوگ تھے، ان کی اپنی تہذیب تھی، کتاب تھی، اہل کتاب تھے، 7 نبیوں کو اس سے زیادہ کو فالو کر رہے تھے، عزیر علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، جناب یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ و ہارون علیہ السلام، اتنے انبیاء کو ماننے والوں کی ایک اپنی تہذیب تھی۔ ایک اپنی عبادت گاہ میں جوتا لے کے نہیں جاتے تھے۔ کل نو گل ٹور نہ دیا جائے بھی مسئلہ نواں کر گیا۔ 1444 سال ہو گئے ہیں میرے محبوب کو ہجرت کیے ہوئے۔ کتنے؟ یہ کون سا سال چل رہا ہے؟ 1444 ہی ہے نا، 44۔ اتنے سال ہو گئے، یہ اتنا ہی پرانا مسئلہ ہے۔ مدینے میں آئے تو آپ نے کہا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہ عبادت گاہوں میں جوتے لے کے نہیں جاتے میرے صحابہ، اب آپ وہ مسجد جو میں نے مدینے میں بنائی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، نام المسجد النبوی الشریف ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب صحیح حدیث کے مطابق 1000 نماز کا ہے، تم نے جب اس مسجد میں آنا ہے میرے ہوتے ہوئے، تم نے اب جوتے پہن کے مسجد میں آنا ہے۔ باجی ہر عالم جنہیں حدیث پڑھی ہے نا، انہوں اس حدیث کا پتا ہے، لیکن تو ڈردا نہیں دستا کہ تو
تہاڈا کی پتا تسی وہی جوتیاں جڑیاں باہر لا کے آئے جو چوکے ٹور کو. لیکن امام عادل میرے پیمبر کو، آمنہ کے لال کو، صاحب حسن و جمال کو ڈر تھا تو صرف اللہ کا تھا، کسی کا نہیں. کہا یہودیوں کی مخالفت کرو، میرے یاروں جوتوں میں نماز پڑھنی ہے. میرے نبی نے بھی جوتا پہنا، صحابہ نے بھی پہنے، جماعت کروائی، نمازیں چلتی نہیں. اسے ایک نے بھی اٹھ کے یہ نہیں آکھیا کہ سونے ہو یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی. آپ نے طریقہ بتایا، یہ بھی نہیں کہا کہ جوتے نئے پہن کے آنا، دھو کے آنا. کہا آئے ہو راستے میں دیکھ لو نیچے کچھ لگا ہوا ہے تو مٹی پہ رگڑ لو. مسجد نبوی کچی تھی، طہارت کے خلاف نہیں. ساری دنیا کی پاکیزگی بار کے رکھ دوں، وار کے رکھ دوں اپنے نبی کے اس مقدس اصول پہ. امام عادل، لوگوں کا ڈر نہیں، رب سے وفا. وہی آ گئی ہے، فیصلہ سنا دیا ہے، نمازیں پڑھی گئی. اب کیا ہوا؟ دوران نماز میرے نبی نے جوتا اتار کے پہن دیا، جوتا اتار کے. صحابہ نے بھی اتار دیا. سلام پھیرا، آپ نے پوچھا آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا محبوب ہم کیوں کب پوچھتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. آپ نے اتارا، ہم نے بھی اتار دیا. کہا میرے پاس تو وہی آئی تھی کہ محبوب جوتے کے نیچے کچھ لگا ہوا ہے. کسے بتایا؟ عالم الغیب کو. عالم الغیب کو بتایا کہ محبوب نیچے جوتے کے کچھ چیز لگی ہے. نبی جو ہوتے ہیں نا عالم الوحی ہوتے ہیں، وہی جو بتاتی ہے وہ جانتے ہیں. یا ایھا النبی، اے وحی کی خبر دینے والے. کہا وحی آئی ہے، مجھے بتایا ہے نیچے گندگی لگی ہے، میں نے جوتا اتار دیا ہے. اور رسول بتا دیا کہ تم میں سے جب کوئی آئے تو اپنے جوتے کو دیکھ لے، اگر نیچے کچھ لگا ہے تو رگڑ لے، اگر نہیں کچھ لگا تو نماز پڑھ لے، بھلے وہ مسجد میں ہو، وہ جنازہ ہو، جنازہ میں ہو، جو بھی ہو. یہ آئیے میرے نبی نے جرأت دکھائی کہ نہیں. جب آپ مدینے میں آئے تو میرے محبوب اس سے پہلے مکے میں بال جب بڑے رکھتے تھے تو زلفیں پیچھے پھینک لیتے تھے. یہ میرے محبوب کا 13 سالہ اور 40 سالہ 53 سالہ عادت تھا. بال بڑے تھے تو پیچھے کر لیتے. مدینے میں آئے تو دیکھا یہودیوں نے بھی اپنے بال پیچھے پھینکے. امام عادل، کہا خالف الیہود والنصارى، مجھے اپنی امت کو اپنی ادا، اپنی طریقت، اپنی شریعت اور اپنی سیرت اور اپنا اسوہ اور قدوہ دینا ہے. مجھے ان کو اپنی یونیفارم اور اپنا اسٹائل دینا ہے. میرے ماننے والے ہر سکول والے نے اپنی یونیفارم بنائی نہیں ہوتی. جو حق پہ ہے، جو سچ پہ، اس کی یونیفارم ہے. کہا میرے صحابہ آج کے بعد مانگ نکالا کرو درمیان چو چیر کڈنا. سونے چیر کڈنا جے تو سنٹر چو کڈیا کرو. جتھے یہودی ہون پھر ضرور کڈیا کرو، تو جتھے کلے مسلمان ہون پیچھے سٹ سکتے. گل سمجھ آ گئی؟ اتنا مسئلہ تھا. امام عادل، میرے نبی کے یاروں نے مانگ نکال لی، میرے نبی نے بھی نکالی. اور جب آپ حج پہ گئے نا، حج پہ، تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب نے نہا کے مانگ نکالی اور مانگ کے درمیان میں نے خود خوشبو بھری. یہ ہے امام عادل. غلط نہیں کرنا. تیرے میرے محبوب نے یہ کام کروایا کہ نہیں کروایا؟ صحابہ نے کیا. دلیل کے مطابق چلتے جائیے. چھوٹے چھوٹے کام بھی وہ جی دنیا چاندتے پہنچ گئی ہے، تسی اتنا ستھڑا اونچیاں کرا رہا. یہ تو مجھ سے مذاق نہیں کر رہا، امام الانبیاء سے مذاق کر رہا ہے. اور جو امام الانبیاء سے مذاق کرے وہ رب کے سائے کا حقدار نہیں ہے. کبھی قرآن سے، قرآن کی آیت سے، حدیث سے، میرے نبی کی سنت سے، آپ کی طریقت اور سیرت سے مذاق نہ کرنا. رب اگر آپ کو فرنٹ کی کرسی دے دے حق ادا کر. ڈرائیور بنائے، مثال لے لیں، یہ پیچھے 100 لوگ بیٹھے ہیں تو ان کا امام ہے اور لیڈر ہے، یہ گاڑی چلا رہا ہے. اگر یہ راستے میں نماز کا ٹائم ہوا ہے، سفر کافی لمبا ہے، نہیں پہنچ پاتا منزل پہ، یہ گاڑی روک کے خود بھی نماز پڑھتا ہے اور لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ آؤ نماز پڑھ لو، تو اس کو تو جو ثواب ملنا ہی ملنا ہے. جو پیچھے 60 لوگوں میں سے جو پڑھیں گے، جو ان کا اجر ہے اتنا اس کے بھی کھاتے میں ڈال دیا جانا ہے. امام عادل.
बाप है, सुबह नमाज पढ़ने के लिए निकला है, अगर बच्चों को उठा देता है इमामुन आदिलुन, शौहर है, बीवी सोई हुई है, उठा देता है इमामुन आदिलुन। जहां भी आपकी जिम्मेदारी लगी है वहां अदल करें, जुल्म नहीं करें। गुलशन की बर्बादी को एक ही उल्लू काफी है, अरशाद पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। हजरात, इसी पे मिसाल देके मैं इस जुमले को छोड़ता हूँ। तेरे रब ने ये सर दिया है, अदल कर, सिर्फ रब के दर पे रख। तू इंसान है, फिर से जरा हट के सोच। तेरे पैगंबर पे जितनी मुश्किलें आई पूरी दुनिया पे उतनी नहीं आई, मगर किसी भी मुश्किल में मेरे नबी ने 1.25 लाख अंबिया और पहले गुजरे हुए बुजुर्ग उनकी कब्रें रब दिखा देता और उस जगह पहुंचा देता, वही उतार देता। महबूब जब ये मुश्किल आए तो जनाबे नूह, जनाबे लूत, जनाबे हूद, जनाबे यूनुस, जनाबे यूसुफ, जनाबे ईसा, जनाबे मूसा, इनकी ढेरियों पे बैठ के कब्रें बना के, मुजावर बन के, दस्तार सजा के, दरबार बना के, लोगों को बुला के मेरे महबूब ये कह देना मैं मुश्किलें हल कर दूं। मगर तेरे रब ने महबूब को कहा जब भी मुश्किल आए तो मेरे दर पे आ जाया कर, मुश्किलों को कह आया कर। मुश्किलों तुम छोटी हो, इनको टालने वाला बड़ा है। काना इज़ा हज़बहु अम्र फज़िअ इलस्सलाह। इमामुन आदिल ने कभी भी अपना सर किसी ढेरी पे नहीं रखा, जब भी रखा तो रब के दर पे रखा। तू भी अदल कर, मैं भी अदल करूं, मुहासबा कर। ये सुन्नी, ये शिया, ये वहाबी, ये देवबंदी, ये तकसीम तेरी मेरी बनाई हुई है। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। दुनियावी मफाद हो सकता है, ज़ाहिरी वक्ती मफाद हो सकते हैं, मगर ये तकसीम करने वाला रब और रब की तौहीद का वफादार नहीं हो सकता। मसलन जौन सा मर्जी रख, मगर अपना सर अल्लाह के दर पे रख। इमामुन आदिल व रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद। वफादार की दूसरी निशानी यह है कि दुनिया में कई जगहों पे जाना पड़ता है, काम होते हैं, लेकिन तेरा दिल रब के घर के साथ जुड़ा रहा है। रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद। भाइयों, इससे बड़ी महरूमी क्या होगी कि मस्जिद का हमसाया है, शादी करता है, डांस हो रहा है, गाना हो रहा है, ढोल बज रहे हैं, उधर जुमे का खुतबा हो रहा है और इसको लिहाज नहीं। तो ये बेवफा है। खेतों में गया है, दिल लग गया है। एक मुख्तसर जुमला नोट कर लो, जो बेनमाज है वो बेवफा है, और बेवफा के लिए क़यामत के दिन कोई जगह नहीं है सिवाय जन्नत। अर्श का साया, अल्लाह का साया किसे मिलना है? जो बंदा अपने दिल को, अल्लाह ने दिल दिया, दिल लगी तो करेगा। लोग ही ना अक्सर उंगलियां चुकते हैं, बाबे आते बाबे तुसी हुण खा पी लिया, हंडा लिया, उम्र लंघ गई, हाले भी दिल में शौरियां करते हो। वो भाई रब ने दिल दिया है, जब तक ये धड़कता है, ये मोहब्बत मांगता है, ये वफा मांगता है, ये अहलिया मांगता है, ये बूढ़ा होके भी मां मांगता है। ये दिल जो है, खून जो है, धड़कने जो है, लेकिन इस दिल को रब से जोड़ ले, रब सारी तेरी जरूरतें पूरी कर देगा, तेरी चाहतें, तेरी मोहब्बतों का सामान पैदा कर देगा। किसी के घर से प्यार करेगा तो जूते हैं, रब के घर से प्यार करेगा तो रब के साए हैं। वह रजुलन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद। शॉपिंग करने गया मगर दिल यार मेरी जोर, मैं टाइम होने लगा, मैं पढ़नी है, मैं असर पढ़नी है, मैंने मगरब पढ़नी है, मगरब पढ़ के गया है तो मैंने इशा पढ़नी है, इशा पढ़ के लेट गया है तो बिस्तर पे यही फिक्र है, दिल धक धक कर रहा है यार सवेरे कितने फजर या मेरी तहज्जुद ना निकल। ये सोच पैदा कर ले, सुन्नी है, शिया है, वहाबी है, नाम जेड़ा मर्जी रख लो, शक्ल कोई भी हो, बिरादरी कोई भी हो, अल्लाह की कसम आप वफादार हैं, और वफादार के लिए तेरे रब के साए और रब की जन्नत है। क्या ये ज़ौक़ है हमारे अंदर? मेरे ख्याल में बहुत कम होता जा रहा है। तीसरी चीज, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। जवानी की बहार हो, ताकत भी हो, कुव्वत भी हो, डौले भी हो, सीना चौड़ा चकला हो, सेहतमंद हो, मुक्का मार के बंदा मार सके। वो जुगनी मुल्तान गई सी ना, उन्हें उत्ते बड़े बड़े पहलवान तक गए सी,
گریاں دے بادام کھاندے سی، مار دے بھوکی تے جان کڈ لیندے سی۔ یہ عمر کا دور ہی ایسا ہے کہ اس میں بندہ بالکل، لیکن محبوب نے کیا کہا، جوانی میں بھی جھکا جھکا سا، مٹا مٹا سا، شرمندہ شرمندہ سا، شرمیلا شرمیلا سا، اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنے والا، ماننے والا، ماں باپ کا خدمت گزار، اپنے اہل و عیال کا پہرے دار، اپنے بچوں کا جو ہے ان سے پیار کرنے والا، یاروں کے لیے قربانی اور اثار کرنے والا، یہ انسان جو ہے قیامت کے دن جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، آواز آئے گی جوان آ جا، تو چاہتا تو کسی سرکس میں جا سکتا تھا، موت کے کنویں پہ جا سکتا تھا، تو کنجریاں جو ہے وہ نچا سکتا تھا، وہ تو ککڑ بٹیر لڑا سکتا تھا، تو جو چاہتا وہ کر سکتا تھا، لیکن تو نے اپنی جوانی میری بندگی میں گزار دی ہے، آ جا۔ یہ وفادار نوجوان بنی ہے کہ نہیں؟ آپ خود چیک کر سکتے ہیں۔ یہ آج 25 دسمبر ہے، کچھ لوگوں کی عید ہے اور اس بات پہ خوش ہے کہ اللہ نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہو جاتے، آسمان گر کیوں نہیں جاتے؟ اور آج کا نوجوان دوسروں کو مبارکباد دے رہا ہے، ہیپی کرسمس، اور جناب خوشی خوشی عید مبارک ہو کہ رب نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ شاب النشا فی عبادت اللہ، سے پتہ ہوتا کہ میرے اللہ کا کوئی شریک نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اور حضرات یہ جاننے کے بعد، یہ حدیث تو لمبی ہے، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہر وہ بندہ وفادار ہے جو اپنے رشتوں کا پاس رکھتا ہے۔ رشتے سمجھتے ہو؟ سب سے پہلا رشتہ اللہ کے بعد کس کا ہے؟ ابو امی کا۔ یہ ابو امی کا رشتہ ہے، مگر جس نے بتایا ہے اسے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد یہ ایسا نام ہے کہ جس کی تعریف آسمان پہ فرشتے، زمینوں پہ انسان، حجر شجر کل کائنات، اللہ کی ساری مخلوق کرتی ہے۔ اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تو سارے بیٹھے ہیں نا؟ محبت سے ایک دفعہ سردی ہے، ہاتھ کاٹ کے دکھا دو گے، باقی سونے نال جنہاں نوں دلی تے جگری پیارے اللہ قبول کر۔ جی محبوب کی ہم حیا بھی کرتے ہیں، نام آجے درود پڑھتے ہیں، ہماری نظریں جھک جاتی ہیں، پلکیں بچھ جاتی ہیں۔ کچھ احباب جو ہیں اپنے ان انگوٹھوں کو لا کے ہونٹوں پہ رکھ کے آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں، محبت کی انتہا ہے، لیکن وفا ہے۔ چیک کریں، میرے نبی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا محبوب مجھے کوئی درس دے دے، درس دے دے۔ میں اگر ان کو چھاڑ دوں کڑی سے جی، تو آپ کہیں کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، یا کوئی 2 منٹ چٹ لایا بھی نہیں تم؟ یہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا، سارا دن کام کرتا آیا، بکریاں چراتا آیا، اور میرے محبوب نے اسے چھوٹا سا سبق دیا اور کہا کہ لا تسبن احد، کسے نو گال نہیں کرنا، کسے نو گال نہیں کرنا۔ سونے نے کی سبق دیتا؟ صحابی کی وفا دیکھیے، کہتا ہے اس کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آخری دم تلک اس بندے نے پھر کبھی کسی انسان کو تو درکنار کسی ڈنگر ڈھور بکری یا اونٹ کو بھی اس نے گالی نہیں دی، گال نہیں کٹی۔ اللہ دے گھر بیٹھے ہو، امید باوضو بیٹھے ہو، جھوٹ نہ بولے آجے، نبی نال پیار دا نہ آیا سی، سارے نے ہاتھ چکے سی، کوئی ایک بندہ ہے ایسا مل جائے گا پکی کوئی چ کہ جڑا پکے وسلوک نال کہے کہ میں زندگی چ کدی گال نہیں کٹی۔ پاجی ہے خلاصہ کہ پوری زندگی دا کہ جلسے سنتے سناتے کرتے کراتے درس اور دروس محاضرات اور بیانات خطابات اور مجلسیں کرتے عمر گزر گئی، 100 سال 90 سال 80 سال 70 سال 60 سال 50 سال 40 سال 30 سال 20 سال 15 سال 10 سال عمریں بیت گئی، مگر عمل میں زیرو نکلے۔ محاسبے کا میں نے کہا تھا میرا موضوع ہے آج اپنا احتساب کریں۔ ایک گال تمہیں روکنا، کنہیں روکنا؟ جنہاں نے روکنا سی وہ آپ کٹ دینا۔ ایک بوڑھا جا بابا نا پوترے نو چک کے لے آیا تے کہندا نو مولوی دم تے کر دے پروفیسر، سنیا تو دم بابا کر لے، میں نے کہا بسم اللہ
اللہ. میں کہ جی مسئلہ کی ہے؟ کہتا جی جد بہت کرتا تے گالا بہت, پکڑ بہت تولدا. تواڈے والے بھی پکڑ ہی کہتے یا کچھ اور کہتے؟ تبرلے بڑے. میں کہہ دی اینوں گھر چھڈ آؤ دم تھانوں ہونا. بابا جی گھورن لگ پے, کچھ اگے غصے والے سی, تو اور 4 وٹ پا لے. پروفیسر پہلا بندہ دیکھیا داڑ کسے دی دکھ دی کڈڑی کسے دی. وہ جے دے کردا تبرلے اے بولدا ہے, پھکڑ اے تولدا ہے. میں نے کہا جی میں نے جواب صحیح دیا ہے, فاقہ ہوئے گا انشاءاللہ. دم تانوں کرو لگو اونوں. منڈا چھڈ کے آ کے بہ گئے. ہاں میں کہا بابے ذرا ایک گل دسیو, جہدے چ سالن پاندے جے اس بھانڈے نوں کی کہندے جے, جہدے چ پا کے کھاندے ہو ڈونگے شونگے چ؟ کہندا پت کولی کہندے ہیں, لیکن ਇਹਦਾ دم نال کی گل ہے؟ میں کہا جی دس نا 2 منٹ صبر کرو. ڈاکٹر بھی تو پہلے فوری ٹیکا نہیں نہ لاؤندے, کئی ٹیسٹ دس دے, آ ٹیسٹ ہونا, 2-3 ٹیسٹ نے موٹے موٹے ذرا کراؤ. کہندے جی اسی کولی کہندے ہیں, فیصلہ آبادی کولی کہندے ہیں. میں کہا جی اور نہ سنیا ہوئے. کہندے جی کڑی قصور ویائی وہ چھنی کہندے ہیں, چھنی تے چھنا. فیصلہ آبادی کولی تے کولا. میں کہا کوئی اور نہ کہندے جی ایک مظفر گڑھ کڑی وہ مونگری سد ہے. میں کہا کوئی اور کہندے کہ یزمان ہے وہ کٹوری سد ہے. میں کہا اتنے نام کہندا ہاں سنے نے تے کہن دے. میں کہا جی پانی پیندے جو انہوں کی کہندے ہو؟ تے گلاس. میں کہا وہ قصور والے کہندے گلاس, مظفر گڑھ یہ گلاس, یزمان والے بول یہ گلاس. میں کہا انہاں نے دوجا نام کیوں نہیں لیا؟ کہندے جی تو ہر بندے نے کہنا ہی ہے, دادے نے کیا گلاس پانی دا لیا دے, دادی بولی گلاس پانی دا لیا دے, چاچے نے کیا گلاس پانی دا لیا دے, ماما آیا گلاس پانی دا لیا دے. سنیا ہی گلاس ہے تو تینوں گلاس ہی دسنا. میں کہ جی وہ جڑا چھوٹا جہا کاکا لے کے آئے سی, وہ 1.5 سال جدوں پیدا ہویا سی, ماں دے ڈھڈ تو نہیں بولدا ہے, 1.5 سال تے چپ رہیا سی نا. اونے ایڈے ایڈے تبرلے تے ایڈے ایڈے گالاں تے ایڈے ایڈے پھکڑ تے ون سونیاں ادھر دیاں ادھر دیاں اونے کتھوں سکھ لئیاں؟ کہندا پروفیسر بڑی گھما کے ماری. ظاہر ہے میرے منڈے تے کام تے ٹر جاندے نے تے گھر چ میں ہی ہونا, کدی کٹے نوں گال کڈ, کدی بچے نوں کڈ, کدی ککڑ نوں کڈ, کدی کسے شے نوں, کدی اونوں ہی کڈ. پر سچی دساں تینوں, اج اونے وہی گال جہی میں لوکاں نوں کڈنا اونے مینوں کڈی ہے. تے میں اج پتہ لگا بھی گال دا درد کتنا ہوندا, تے میں تیرے کول لایا دم کر. پر نہیں, باقی گال تو میں ہی کڈنا. سونےو بڑے ان کی زبان ٹیڑھی ہو جائے تو چھوٹوں کی بھی زبان ٹیڑھی ہو جاتی ہے. نام بھلے تحریک انصاف رکھ لو, پیپلز پارٹی رکھ لو, نون لیگ رکھ لو, یا تم کوئی مذہبی جماعت رکھ لو, ممبر پہ بیٹھ جاؤ, کبے اجوبے دستار و فضیلت لے لو, ہاتھ میں قرآن پکڑ لو, سر پہ رکھ لو, حافظ قرآن بن جاؤ. اگر تیری زبان میں کالی ہے تو پیغمبر کا حیادار نہیں, وفادار نہیں, نہ میں ہوں نہ کوئی اور ہے. محبوب ان کے پاس ایک نبینہ سے ہاتھی آئے, کہا محبوب میرا کوئی ہے نہیں لانے والا, نبینہ ہوں تو نماز گھر میں پڑھ لیا. آقا نے کہا ٹھیک ہے گھر پڑھ لیا. کتنی خوشی ہوئی ہونی ہے, چھٹی لین کے بندہ آوے چھٹی مل جائے, گھر پڑھ. بڑی خوشی ہوئی, واپس جانے لگے تو محبوب نے گیٹ سے بلا لیا, ابن ام مکتوم واپس آنا ذرا, اتسمع النداء, اذان سنتے ہو؟ کہا جی اللہ کے حضور اذان تو آتی ہے. کہا فلاں عزت میرا فتویٰ واپس ہے, پھر تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا. ابن ام مکتوم کے حالات زندگی میں یہ جملہ لکھا ہے. پوری زندگی ابن ام مکتوم نے پھر کوئی نماز گھر میں نہیں پڑھی. باجی سارے ہی چنگے آپ, ایک بندہ چاہیے پکی کوئی تو جڑا کہے کہ میں باقی زندگی چ کوئی نماز گھر نہیں پڑھی. لبے گا میں بڑا لمبا سفر کر کے ساری پڑھیاں نہیں ہونی نہیں باجی, میں بہت ہی گل نہیں, میں صرف اونی کے کرن دیا جنی. ٹیسٹر لگ رہا ہے, ٹیسٹ ہو رہا ہے, چیک اپ ہو رہا ہے, اور آپ اپنے آپ کو خود کریں. ہم عرض کرتے ہیں تو شکایت ہوتی ہے, دوسرا انگلی اٹھائے تو برا لگتا ہے. اپنا گریبان جھانک کے کبھی تنہائی میں دے کہ میں کہاں کھڑا ہوں, میری وفات کہاں کھڑی ہے, اور میرے نبی کی حیا کہاں کھڑی ہے. کلمہ تو میں روز پڑھ لیتا ہوں, وفات کے دعوے تو کر لیتا ہوں, سیرت کانفرنسیں تو ہوتی رہتی ہیں. تیسری مثال دیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا, کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سبق سکھا دو. آپ نے کیا, غصہ نہیں کرنا.
میں جدوں میں اتنے بیٹھا نا مینوں کافی سارے چہرے اداں دے گور ویکھن ڈے جویں پتہ نہیں میں انہاں دا کوئی کافی دیر تو ادھار دینا یا اللہ کوئی حالات نے اداں دے کرتے نے چہرے یا مینوں غلط فہمی ہون ڈئی ہے گور کے ویکھن ڈے چنگے انہیں بھی شاید ادھا ویکھے وہ کہنے لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کوئی سبق دے دو میں جنت چ ٹر جاواں کوئی عمل دس دو وظیفہ دس دو آپ نے کیا غصہ نہیں کرنا اس صحابی کی حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے پھر اس نے زندگی میں کبھی غصہ کیا بھی نہیں اور اسے غصے کی حالت میں دیکھا بھی نہیں گیا یار ہوں تو میرے خیال سارے ہاتھ چکن گئے وہ ایک بندہ جنہیں زندگی چ کدی غصہ نہ کیتا آج اپنی زندگی تے آج اپنا عمل اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا میرے نبی سے پوچھا گیا منافق کون ہے کہا جس میں 3 نشانیاں 4 پائی جائیں پکا منافق لڑے تو گالی دے بولے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو بھائی صرف ایک بندہ چاہیے بہتے نہیں ایتھوں لے کے گھما کے پھر میرے تک جنہیں زندگی چ کدی جھوٹ نہ بولیا ہوئے تو وعدہ کیتا ہوئے تو وعدہ کرا ہوں تو میرے گل آپ سارے آ چکے آپ پہلی کا کہتے بھاجی تینوں پہلی نو دے دو یار بس دیں ہاں آئی آج 25 پہلی آئی پہلی نو آیا کہتا میں تینوں کہڑا کیا سی جنوری کی پہلی نو آئی یہ ہے مسلمان جو رب سے رشتہ نہیں نبھا سکا جو محبوب سے رشتہ نہیں نبھا سکا تھوڑا کی خیال ہے کہ ابے دے پیر کٹے گا وفا کرے گا جو پنکھے کے نیچے آ کے اے سی میں رب کے سامنے 8 منٹ نہیں کھڑا ہو سکتا اور 8 گھنٹے تغاریاں اٹھا لیتا ہے اور سونے اور بڑی بڑی پہلوانیاں کرنے والے پہلوان نہیں ہوتے میرے کالج دا ایک منڈا مٹھائی دا ڈبہ لے کے کلاس آ گیا استاد جی مبارک ہوئے میں کہ کی ہویا کہتا جی میں پنجاب لیول تے جیت کے آیا ویٹ لفٹنگ سے میں کہا چوک گیا تیرے کو تو 5 کلو وزن نہیں چکیا جانا تو کہن دیا میں اینا وزن چک کے ویٹ لفٹنگ تے پورے پنجاب چ جیت کے آیا کہتا سر جی یقین کر لو مینوں باقاعدہ سرٹیفکیٹ ملیا میں کہا کتنے ہی کہتا گھر ہے میں کہا اچھا میں گھر آواں گا پھر تمہیں اوتھے بٹھائی پروگرام تھا رات 2-2:30 بجے فارغ ہوا سویرے فجر ویلے بریک چل آئی انہاں دے محلے سیدھا مسیتے مسجد میں پہنچ کے میں قاری صاحب نے پوچھے میں کہ قاری صاحب ایس نام کا کوئی منڈا جی ایم ڈی سی کا اتنے سوچ کے کہتا ہاں ایک ہے تو صحیح میں کہ مسیطے آؤں ہے کہتے نہیں پتی یہ کہتے جمعے چ دس پڑے نہیں تو نہیں نماز پڑھی میں اس کے گھر چلا گیا دستک دی اکھاں مالدہ باہر نکلیا میں کیا جھوٹ کے بولیا سی ویٹ لفٹنگ میں اتنا وزن چکا کہتا استاد جی یقین کر لو بہت صحیح میں کہ میں بہ لیا وہ جہدے کو 6 کلو دی رضائی چک کے 4 کلو دا کمبل چک کے پرے کر کے مسجد تک دا سفر نہیں ہوتا جی انہیں 3 مڑ وزن چک لیا تو کی چک لیا وہ جس بندے سے گھر سے اٹھ کے مسجد تک نہیں آیا جاتا اپنے گھروں ٹور کے طرح بنوں جنت بھیج دو وہ لمبا پینڈا جائے جس سے اللہ اور اس کے حضور سے وفا حیا نہیں نہ ہو سکی اور پیار اور وفا نہیں ہو سکا کسی بھی رشتے سے کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتا دھوکے باز ہوگا کہیں بھی دھوکہ دے جائے گا اس لیے اج دی اس دعوت نو اس پیغام نو نمبر 1 عقیدے چ چیک کرو نمبر 2 عمل میں چیک کرو تیسرے نمبر پہ رشتوں میں وفا میں چیک کرو چوتھے نمبر پہ حیا میں چیک کرو اور پھر اس عمل کے ساتھ ایک ادھا دن تو جوش چاہ کے شاید تسی گھر جا کے کر لو تو میں بھی کر لواں لیکن یہ زندگی بھر کا سوال ہے ان علم ہی مادہ عمل ابے تو جو جانتا تھا اس کے مطابق عمل کیا کیا ہے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان میں عمل میں عقیدے میں دین میں دنیا میں اللہ لین دین میں معاملات میں ایسا بنا دے کہ کل قیامت کے دن تیرا سایہ مل سکے کہ ایس گل تے گل مکاؤن لگا جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جیدے چ 4 کام ہون پکا منافق ہے امانت دے تو خیانت کرے لڑے تو گالی دے بولے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے میں کیا سی کہ کسے ایک چ پریکٹیکلی یہ ضرورت ہے تے ہاتھ چوکے وخا دے میں دنیا چ باقی جگہ تے مثال دواں کہ پکی کوئی گیا سا
تو میں بھائی نوں کہاں کیمرے چ تہاڈی کوئی تصویر بنا لوے تو میں لوگوں کو دکھاواں کہ آہ ویرا جے جنہیں کدی گال نہیں کڈی تے وعدے دی مخالفت نہیں تے انہیں کدی جھوٹ نہیں بولیا۔ اگلے دن ایک جگہ گیا تو ایک نوجوان کہنے لگا بھاجی میں کدی گال نہیں کڈی۔ اتنی خوشی ہوئی، میں کہا جی یہ تصویر بنایا گا۔ تو میں پوچھا، میں کہا بھائی میں تہاڈے گھر آنا ہے لیکن میں نے پوچھنا تہاڈی بے دم تو ہے۔ کہتا بھاجی اتنے تو پھر ماڑی موٹی ہو ہی جاتی۔ ڈس کے گیا تو وہاں ساتھی کہنے لگے جی ایک بندے نے ہاتھ چکیا، میں کدی غصہ نہیں کیتا، میں سمائلی فیس ہوں، میں ہر ویلے ہسدا رہنا۔ میں تھوڑا جہا ٹیسٹ لان تو بعد کیا جی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کسی دن آواں گا، کہتا جی نہیں پھر جہدے کول تسی پوچھنا انہیں تو پھر تمہیں پتہ ہے۔ اصل گواہی وہ ہوتی ہے جو بیوی دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جب آئے تھے تو بیوی نے دی تھی کہ نہیں؟ جب کام پر رہتے بخار چڑھا ہوا تھا تو سیدہ خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ اور جب سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا جوان بیوی اور بوڑھے میرے حضور کہ میرے نبی کا رویہ گھر میں کیسا ہوتا ہے؟ کہا کانا خلقہ القرآن، الحمد سے لے کے والناس تک پر جو قرآن کہتا ہے وہ میرا نبی کرتا ہے، اور جس سے قرآن روکتا ہے وہ میرا مصطفیٰ نہیں کرتا۔ کیا ہم ایسا کر پائیں گے؟ آخری گزارش ہے ایک باری قرآن پڑھو ترجمے نال، جتھے جتھے قرآن آ کے نہ کرنا ہے انہوں کرنا شروع کر دو، تو جتھے رکنا ہے اتنے رکنا شروع کر دو۔ یہ نہیں کرتے کرتے موت آ جائے تو اس تو چنگی چیز کی ہے تے اللہ دا سایہ تے محبت مل جائے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہماری کبھی بیشیاں دور فرما۔ اللہ ہمارے اندر جو لڑائیاں جھگڑے اور دوریاں بغض بغض کینے ہیں اللہ ان کو ختم فرما، اور صحیح معنوں میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور کتاب اللہ کا حیادار و وفادار بنا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی کہتے ہیں جی ہوں نماز تو بغیر نہ بجیا جائے، اسی ویسے اثر پڑھ لی سی مسافرہ، لیکن تو ہم گزارش کرن گئے کہ جو سنیا جے اس مطابق چلو، کوئی ایک ہی سی